بیک ڈیڈر میں تتیمہ بیان کے لیے یہ سب سے بہترین حل ہے کہ جب بھی تتیمہ بیان لکھا جائے تو اس کو رجسٹر کیا جائے. اگر وہ رجسٹر نہیں ہوتا تو اس کو بالکل نہ مانا جائے. آج بھی اگر آپ تتیمہ بیان کٹھے کر لیں سارے کے سارے اور ان کا فرینزک کرا لیں, ہینڈ رائٹنگ کرا لیں, اور شاید وہ بندہ اس وقت موجود بھی نہیں ہوگا, شاید وہ بندہ اس وقت ٹرانسفر ہو گیا ہوگا جس وقت تتیمہ بیان لکھا گیا ہوگا, ہینڈ رائٹنگ کسی کی ہوگی, نام کسی کا ہوگا. تو اب اگر آپ تتیمہ بیانوں کا فرانزک کرا لیں تو آدھے جرم آپ کے آدھے تھانے خالی ہو جائیں گے. تھانوں میں زیادہ تر جو دیکھا گیا ہے کہ وہ بے گناہ ہیں, ان کو صرف یہی ڈر ہے کہ تتیمہ بیان میں اور نامعلوم میں مجھے ڈال دیا جائے گا اور پھر میں پیسے لے کر پولیس کے پیچھے بھاگوں گا کہ یہ لو پیسہ, میرا نام نکال دو, یہ لو پیسہ, ریکوری نہ ڈالو. اس کے بعد سر ریمانڈ, میں نے دیکھا کہ جب میں حوالات میں بند تھا تو غریب آدمی کو تو پہلے ریمانڈ کا نہیں پتا, تو جب وہ کچہری جاتا تھا اس کو ہتھ کڑیاں لگا کے جب میں واپس وہ آتا تھا تو میں پوچھتا تھا ہاں یار تمہارا کیا بنا؟ کہتا مجھے کیا پتا میرا کیا بنا. اس کا ریمانڈ ہو کے آیا 10 دن کا, 3 دن کا, 2 دن کا, اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے. اور میں آپ کی اطلاع کے لیے بھی عرض کر دوں, پارلیمنٹ بیٹھے ہیں یہاں پہ, کہ جناب آپ کے ان پولیس اسٹیشنوں میں 30 دن سے بغیر گرفتاری کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور گرفتاری ڈالنے کے بھی پیسے مانگے جاتے ہیں سر. اور میں اس کے بعد ایک شناخت پریڈ ایک عمل ہے, یہ ساری چیزیں اس پہ ہم ایوان میں اس پر کام کرنے کی بہت ضرورت ہے. 30 دن سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی شناخت پریڈ نہیں ہوتی, کیونکہ شناخت پریڈ والا مجرم بھی ملزم بھی ہو سکتا ہے اور بے گناہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن اس کے 30 دن کا کون ذمہ دار ہے؟ وہ 30 دن بیٹھا ہے تو 30 دن میں اس کی کسی کے ساتھ ملاقات نہیں ہو سکتی, اس کے ساتھ کسی کے ساتھ بات نہیں ہو سکتی. لیکن شناخت پریڈ کے نام پہ جو, کیونکہ شناخت پریڈ کیسے ہوتی ہے, سب سے پہلے آپ گرفتاری ہوتی ہے, آپ کی تصویر اترتی ہے, جب آپ کی تصویر اتر گئی تو پھر شناخت پریڈ کیسی؟ اس کو جیل میں بھیج دیا, مدعی کو تصویر دکھا دی, پولیس والا اگر اس کسی FIR کا مدعی ہے تو اس کو تصویر دکھا دے چاہیے کہ یہ اندر جاؤ گے, یہ بندہ ہوگا اور اس کو تم نے نامزد کر دینا. میں نے خود دیکھا وہاں پہ کہ کئی بے گناہ لوگوں کو بھی, اور انہوں نے اٹھ کے کہا ہے کہ تمہارا اور میرا جو حساب ہے وہ یوم حساب میں ہوگا. لیکن ہم ادھر کیا کر رہے ہیں کہ شناخت پریڈ جیسے ایک, کیونکہ دنیا ایک نئے ٹرینڈ کی طرف جا رہی ہے, ایک نئے سافٹ ویئر کی طرف جا رہی ہے, لیکن ہم ابھی پرانے پھنسے ہوئے ہیں. تصویر تو ہم نے لے لی لیکن شناخت پریڈ کا پروسیس جو ہے وہیں کا وہیں ہے. اور یہ جو ہمارے 22 سال کے 18 سال کے بچے وہاں پہ آتے ہیں, ایک واقعہ میں آپ کو بتا دوں کہ ایک بچہ صرف 1 میں کر رہا ہے, کیونکہ ادھر بیریا کی نئی ایک سڑک بنی ہے, وہاں پہ لکھا نہیں ہے وہاں کے موٹر سائیکل نہیں جا سکتے, وہ اس پہ چلا جاتا ہے, اس پہ اس کا CRO بنا دیا جاتا ہے 1 وے پہ, اور اس کو کہا جاتا ہے 20,000 روپیہ دو تب تمہیں چھوڑیں گے. اس کی ماں بیوہ میرے سامنے جیل کے باہر رو رہی تھی کہ یہی بچہ ہے, یہ 1 ویلنگ نہیں کرتا, میرے لیے ان ڈرائیو کرتا ہے, اوبر کرتا ہے, 800 روپے کماتا ہے, اور یہ مجھے جب دیتا ہے تو میں تب کھانا پکاتی ہوں. 2 دن سے آپ نے اس کو اندر رکھا ہوا ہے. تو میں کسی کو کہہ کے اس بندے کا سودا جو ہے رہائی کا 10,000 میں طے کروا دیتا ہوں. تو یہ ہیں ہمارے تھانے. اور میں اس ایوان کو بتانا چاہتا ہوں کہ جس طرح ہمیں ایجوکیشن کی ضرورت ہے, جس طرح ہمیں ہیلتھ کی ضرورت ہے, اسی طرح اگر آپ نے لا اینڈ آرڈر کو, انصاف کے نظام کو مضبوط کرنا ہے تو آپ کو غریب آدمی کے لیے لیگل ایڈ سسٹم بنانا پڑے گا. جب وہ ایک بچہ جس کو نہیں سمجھ, ایک مجرم یا ملزم وہ جاتا ہے تو کم از کم
وہاں پہ سرکاری وکیل ایک طرف کھڑا ہوتا ہے تو دوسری طرف ایک لیگل ایڈ کے لیے دوسرا وکیل بھی کھڑا ہونا چاہیے. اگر وہ 10 دن کا ریمانڈ مانگتا ہے تو وہ اس کے لیے اس کے قانونی حقوق کا تحفظ بھی کرنا چاہیے. تو لیگل ایڈ سسٹم کے تحت نہ کوئی کسی غریب کی جس کے پاس وکیل نہیں ہے تو یہ کتنا کو خرچہ ہو جائے گا. اگر تمام جتنی بھی عدالتیں ہیں اس میں گورنمنٹ 2 یا 3 وکیل ہائر کر لیتی ہے جو ہر وقت ایسے لوگوں کے لیے موجود ہوں جن کا وکیل نہیں ہے, تو وہ ان کو کم از کم ان کے لیگل رائٹس تو بتا سکتا ہے. ایسا تو نہیں ہوگا کہ ان کی حاضری لگی جائے سر ان کو باہر بھیج دیا جاتا ہے اور جب وہ تھانے میں پہنچتے ہیں تب تک ان کو نہیں پتا ہوتا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے, وہ شناخت پریڈ پہ چلے گئے ہیں, وہ بری ہو گئے ہیں کہ ان کا کوئی ریمانڈ ہو گیا ہے. تو سر یہ لیگل ایڈ سسٹم متعارف کرانا اتنا ہی ضروری ہے کہ اگر آپ نے پنجاب سے لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کو بہتر بنانا ہے. تو یہ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بجلی کے بل اور مہنگائی ڈکیتیوں کی سب سے بڑی وجہ ہے. 3 چیزیں اور بڑی مس ہیں میں آخر میں بتانا چاہوں گا کہ جس کو آپ گرفتار کرتے ہیں اس کے بھی حقوق ہوتے ہیں, جس کو آپ ملزم ٹھہراتے ہیں اس کے بھی حقوق ہوتے ہیں, جس کو آپ مجرم ٹھہراتے ہیں اس کے بھی حقوق ہوتے ہیں. میں نے چارٹر پڑھا امریکہ کینیڈا کا, تو جب اس کو اریسٹ کرتے ہیں کسی بھی انسان کو تو ہتھ کڑی لگانے سے پہلے سب سے پہلے اس کو بتایا جاتا ہے کہ اس کو کس جرم میں چارج کیا جا رہا ہے. نمبر 2, اس کو بتایا جاتا ہے کہ یو ہیو رائٹ ٹو ریمین سائلنٹ, یو ہیو رائٹ ٹو ایکسیس ٹو یور لائر. تو یہ چیزیں اس کو بتائی جاتی ہیں تاکہ کوئی بھی چیز اس کے خلاف عدالت میں جا کے استعمال نہ کی جا سکے. اور ملزموں کے حقوق کم از کم جو حوالات ہیں, منسٹر صاحب جو حوالات ہیں ان میں ان کے حقوق جو ہے اویزہ ہونا چاہیے, اور قیدیوں کے اپنے حقوق ہیں ان کو بھی حقوق اویزہ ہونے چاہیے. اور آخر میں جیلیں آپ کی اتنی زیادہ اوور لوڈڈ ہیں. چیئرمین صاحب آخری بات, آپ کی جیلیں اتنی زیادہ اوور لوڈڈ ہیں, دنیا کہاں کی کہاں پہنچ گئی ہے لیکن وہاں کے سسٹم اتنے برے نہیں ہیں, لیکن پھر بھی اس میں امپروومنٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے. کیا ضرورت ہے کہ دنیا کہتی ہے کہ اگر کوئی پہلی دفعہ چھوٹا موٹا جرم کرے تو اس کو کمیونٹی سینٹر میں بھیج دیں, کمیونٹی سروس لگا دیں اس کی 3 مہینے 2 مہینے 4 مہینے کی, لازمی نہیں اس کو عدالت میں بھیجنا. اگر وہ پھر کوئی ہلکا پھلکا جرم کرتا ہے اس کو ہاؤس اریسٹ کر دیں, اس میں وہ کڑا لگ جاتا ہے ایک انسان کو تاکہ وہ اپنے گھر سے اگر باہر جائے تو ٹیگ اس کو کہتے ہیں, وہ ٹیگ جو ہے وہ سگنل دے دیتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے وہ اس پہ اگر وہ وہاں سے بھاگتا ہے تو جیل توڑنے کا ہوتا ہے. تو یہ اگر ہم اتنا خرچہ جیلوں میں کر رہے ہیں تو ہمیں ایسے لوگوں کو جیل میں بھیجنا چاہیے جو واقعی جرم کی دنیا میں ہیں. جو لوگ پہلی دفعہ کسی مجبوری کے تحت یا کسی بھی طرح اگر وہ کرتے ہیں جرم تو ان کو جو ہے کمیونٹی سینٹر یا ان کو ہاؤس اریسٹ کرنا چاہیے, جیلوں میں ان کو بھیجنا چاہیے جن کو جو ہے وہ واقعی ضرورت ہے. اور آخر میں سر کہ کہتے ہیں جی تقریر بڑی ہولی کرنی ہے, کہ شاید میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک تتیمہ بیان جو ہے ایز وی اسپیک میرے خلاف پھر لکھا جا رہا ہو, تو ہو سکتا ہے کہ 2 تو میں نے بھرے ہیں پرچے دہشت گردی کے, تو ایک اور تتیمہ بیان لکھا جا رہا ہو. اس لیے تتیمہ بیان یہ بہت ضروری ہے کہ یہ آپ کے جرم کو آدھے سے زیادہ ایلیمینیٹ کر دے گا. بہت شکریہ اسپیکر صاحب. پاکستان زندہ باد. جی اپنا شیخ صاحب چونکہ پروڈکشن آرڈر پہ آئے تو میں نے انٹرپٹ نہیں کیا, ان کی پوری بات اس ہاؤس کو سننی چاہیے تھی, لیکن اب جو اس کے بعد آنے والے مقررین ہیں ان سے گزارش ہے کہ 5 منٹ کا ٹائم مقرر ہے, چونکہ لسٹ کافی لمبی ہے, اور میں چاہ رہا ہوں کہ جو معزز ممبران نے نام دیا ہے میری کوشش